بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. شریعت مطہرہ ایک مکمل دین ہے، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان کر دیا. کسی کو اس کے اندر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ہم حلال جانتے ہیں یا حرام جانتے ہیں. میرے جاننے یا نہ جاننے کا اعتبار نہیں، اصل مدار ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. چنانچہ جن حرام 5 چیزوں کا پچھلی آیت میں ذکر تھا وہ یہ کہ اللہ نے شرک باللہ، اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو حرام قرار دیا. والدین کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اولاد کو مار دینے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. بے حیائی کے کام مثال کے طور پر زنا وغیرہ کے قریب جانے کو اللہ نے حرام قرار دیا. اسی طرح 5ویں بات فرمائی تھی کہ ناحق کسی کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس کے بعد 4 باتیں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. حرام جاننا چاہتے ہو، تمہارے اپنے کہنے سے حرام نہیں ہوتا، بلکہ حرام کی فہرست اللہ نے قرآن میں بیان کی. اس میں ایک یہ ہے کہ یتیم کے مال میں غیر شرعی تصرف نہ کرنا، اس کا استعمال نہ کرنا. یتیم کا مال ہے، اس کو اپنے لیے آگ سمجھنا. انما یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. اللہ نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. تو لیکن فرمایا الا باللتی ہی احسن. ہاں، اگر کوئی اچھا طریقہ ہو، مثال کے طور پر یتیم بچے چھوٹے ہیں، ان کا مال اگر رکھا رہے گا تو کمی ہو جائے گی، اس کے اندر اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو اگر اس کو اس کی حفاظت کے لیے کہیں اس کو لگا دیا کہ ایسی جگہ کہ جہاں نقصان بہت کم ہو اور نفع زیادہ ہو، تو اس کی اجازت ہے. اسی لیے فرمایا الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو بہتر ہو. مثال کے طور پر کسی کی پرورش میں یتیم ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا کھانے کے لیے الگ سے کوئی دیگچی چڑھائے یا الگ سے کوئی ڈش تیار کرے کہ ہم یتیم کے مال میں سے نہیں کھا سکتے. ہاں، آپ اپنا کھانا بنا رہے ہیں، اس میں اگر یتیم کا بڑھا دیا، اسی کے مال سے بڑھا دیا، تو اس کی اجازت ہے. بہرحال جس میں یتیم کا نفع ہو، نقصان بہت کم ہو، تو اس کی اجازت ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، تو ان کے حوالے کر دو.
تیسری بات فرمائی کہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا، چاہے بادشاہ ہو یا نہ ہو لیکن عدل پر قائم رہنا۔ چوتھے فرمایا کہ جو کچھ اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کرنا اور اس کے خلاف نہ کرنا۔ یہ 4 باتیں آج کی آیت میں اور 5 باتیں کل، کل 9 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ ان احکامات کی پابندی کرنا لازم ہے، اپنے اعمال سے بھی اور اپنے عقیدے سے بھی۔ پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو تم کو دکھلایا جا رہا ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اب اس پر چلنا تمہارا کام ہے۔ اگر اس سے ہٹو گے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنوں سے فرمایا اتحاد کا حکم دیتے ہوئے، اور کہا کہ اختلافات سے دور رہنا۔ اگر اپنے درمیان تم اختلافات کو ہوا دو گے اور اللہ کے دین میں جھگڑے کرو گے، بحثیں نکالو گے اور اپنا زور اسی میں خرچ کرو گے کہ میں دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہوں، میں دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت کو ضائع کر دے گا، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ گمراہی کا سبب ہوگا، اور اگر تم سب ایک راستے پر، سیدھے راستے پر رہو گے اور زیادہ بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو دور رکھو گے تو تمہاری اجتماعیت قائم رہے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد اس کے ارد گرد اس سے لگ کر اور لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ دیکھو یہ سیدھی لکیر ہے، یہ تو صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں اس سے لگتی جو لکیریں ہیں وہ شیطانی راستہ ہے، اور شیطانی راستہ یہ ٹیڑھا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور جو لوگ مختلف راستوں پر پڑیں گے، وہ یہی آیت اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم الگ الگ راستے اختیار نہ کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حرام کو جاننا ہے، قرآن پڑھو کہ کیا حرام ہے، حرام کی فہرست سمجھ میں آ جائے گی، اس سے بچو۔ حلال کیا ہے، قرآن پڑھو، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ حلال کیا ہے۔ اس پر قائم رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، الگ الگ راستے نہ اختیار کرنا، ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ہے، جس میں فرمایا یتیم کے مال میں احتیاط ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول، جس کو قرآن میں تطفیف کہا گیا، اور تطفیف کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سورہ مطففین میں سخت اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو یاد رہے جس کو ناپ تول میں کمی کہا گیا، تطفیف کہا گیا، وہ صرف ناپ تول میں کمی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذمے جو دوسرے کا حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تطفیف ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے نماز کے ارکان میں دیکھا کہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، نماز کے ارکان میں کمی بیشی کر رہا ہے، تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تو نے تطفیف کر دی، یعنی جو حق واجب تھا نماز میں ارکان کو اطمینان سے ادا کرنے کا، وہ ادا نہیں کیا۔ اسی طرح جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے، تو وہ اپنے مالک کے حق میں کمی کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی وزیر ہو، کوئی امیر ہو یا معمولی ملازم بھی ہو، اگر وہ اپنے دفتری کاموں میں جان بوجھ کر کمی بیشی کر رہا ہے تو وہ بھی تطفیف کر رہا ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا
کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یعنی ہر ذمہ دار کے حق میں جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس میں کمی بیشی نہ کرنا۔ اسی طرح عدل و انصاف کو فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کہنا تو انصاف کی کہنا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یا اگر میں کہوں گا تو اس کے منصب یا میرے منصب پر کوئی آنچ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، انصاف کی بات کہنا، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کسی مقدمے میں گواہ بننا یا فیصلہ کرنا تو اس میں رشتہ داری کو نہ دیکھنا، مذہب کو نہ دیکھنا، دیانت اور امانت کو دیکھنا کہ کہنا کیا ہے، جو سچی بات ہو وہ کہی جائے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وعدے کو پورا کرنا، چاہے وعدہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، اور خاص طور پر اللہ سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرنا۔ جس طرح انسان اپنی پیدائش سے پہلے عالم برزخ میں، عالم ارواح میں اللہ سے کہہ کے آیا تھا، جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس عہد اور وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرتے رہنا، جو کہ شریعت ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ میں ذالکم وصاکم بھی، یہ تمام باتیں تم کو وصیت کے طور پر کی جاتی ہیں۔ اور دیکھو اگر متقی بننا چاہتے ہو تو یہ وہ راستہ ہے جس سے تقوی حاصل ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہترین ہو، کہ وہ مال اضافے کے ساتھ بڑھ جائے، یتیم کا فائدہ ہو جائے، تو پھر اس کے مال کو کہیں لگانا درست ہے۔ اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر سختی نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ جتنے احکامات دیے ہیں وہ انسان کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پالن ہار ہیں، جانتے ہیں کہ کتنا کر سکتا ہے کتنا نہیں کر سکتا، اور جو نہیں کر سکتا اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ مطلب ہے لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے پیغمبر، آپ ان سے فرمائیں، یہ بھی کہیں کہ یہ یعنی جتنی باتیں فرمائیں نو کی نو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے،
اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، لہذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو جو دائیں بائیں نکل جائیں، اور نہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی ہم نے یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔